نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتک، اور ان میں سے جس پر تم قابو پا سکتے ہو، استفزز بصوتک، انہیں اپنی آواز سے ورغلا لو، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان کے خلاف اپنے پیادے اور سوار لشکر لے آؤ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ حصے دار ہو جاؤ، وَعِدْهُمْ، اور ان سے خوب وعدے کرو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا ہے، شیطان کے تکبر کا بیان تھا، اس کے مہلت مانگنے کا بیان تھا، تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت ہے، جس کا تذکرہ 14ویں پارے میں پیچھے آ چکا ہے، الی یوم الوقت المعلوم۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو آج کی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ استفزز من استطعت منہم بصوتک، کہ یہ جو لوگ ہیں ذریت آدم جتنی کی ساری ہے، ان میں سے جس پر تمہارا بس چلتا ہے، من استطعت منہم، تو جو تمہارے قابو آ سکتے ہیں، جس پر تمہارا بس چلتا ہے، استفزز، اس کو ورغلا لو، بہکا لو اس کو۔ آگے 4 ذرائع، 4 طریقے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمائے کہ تم کیسے بہکا سکتے ہو۔ اس میں جہاں اس کے پاس جو طاقت اور صلاحیت ہے اس کا بیان ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہو سکتے ہیں کسی شخص کے خلاف، وہ کس طرح بندوں کو ورغلا سکتا ہے۔ تو پہلا جو اللہ رب العالمین نے چیز بیان کی ہے، فرمایا بصوتک، اپنی آواز سے۔ آواز سے مراد یہاں پہ وسوسہ ہے، کہ جو وسوسہ شیطان بندوں کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ دل میں خواہشات کو پیدا کرتا ہے، دل کے اندر طرح طرح کی فکروں کو پیدا کرتا ہے، تو اس سے مراد وہ ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ بِصَوْتِكَ، کہ تم اپنا وسوسہ ڈال کے جہاں تمہارا بس چلتا ہے لوگوں کو ورغلا سکتے ہو، تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ اب اگرچہ یہ بصوتک تعلق وسوسے کے ساتھ ہے، لیکن مفسرین کرام نے یہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا کہ بصوتک ایک عمومی بات ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو شیطان کے بہکاوے میں لانے والی ہو، شیطان کے نقش قدم پہ چلانے والی ہو، وہ بصوتک میں داخل ہے۔ اس کی مثال آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا استعمال جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، وہ وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ہے، کہ اس کی آواز اب ہر بندے تک پہنچ رہی ہے۔ یعنی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خلاف نہ بسر کر رہا ہو۔ کہاں ایک زمانہ تھا کہ جب اس طرح کے کوئی کام غلط کرنا چاہتا تھا، اس کو مہینوں فکر کرنی پڑتی تھی، محلے والوں سے چھپنا پڑتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ اگرچہ پیسہ خرچ کر کے کرتا تھا، پھر بھی خواہش یہ ہوتی تھی کہ پڑوسی کو پتہ نہ چلے، کسی کے علم میں نہ آئے کہ رات انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، رات انہوں نے بیٹھ کے موویاں دیکھی ہیں، کسی کے علم میں نہ آئے۔ اور اب یہ حال ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، اس کو کھلے عام دیکھا جا رہا ہے۔ تو منہم بصوتک، اب وہ شیطان کا جو غلغلہ ہے، شیطان کا وہ جو نعرہ ہے، شیطان کی وہ جو آواز ہے، وہ ہر جگہ پہ، پورے شعبے جو ہیں وہ ایسے بن چکے ہیں کہ کام کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ اب لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسائل کے حوالے سے
کہ اب جس کا کام ہی ایڈیٹنگ کا ہے، ویڈیو ایڈٹ کرتا ہے، آڈیو ایڈٹ کرتا ہے، تو آڈیو ایڈٹ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ گئی. اب ویڈیو ایڈیٹنگ میں اسے پیچھے میوزک لگانا ہوتا ہے، اس میں عورتوں کی اس نے تصاویر ڈالنی ہوتی ہیں، اس میں ایسی تصاویر بھی ڈالنی ہوتی ہیں جس میں ان کے لباس کبھی پاس نہیں ہوتا. اس کا وہ شعبے کا حصہ ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ تم ایسا کر کے دو ہمیں. تو وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، اپنے بہکاوے غلغلے سے تم جس پر قابو پا سکتے ہو پالو. ایک ہٹکنڈا تو یہ ہے شیطان کا کہ اس کا نعرہ ہے، اس کی آواز ہے، وسوسہ ہے. موجودہ دور میں جو ناجائز استعمال سوشل میڈیا کے وہ سارے اس میں داخل ہیں. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ. دوسرا فرمایا کہ تم اپنا لاؤ لشکر لے کر، اس میں تمہارے پیادے بھی ہوں، تمہارے سوار بھی ہوں، تم ان کے خلاف چڑھ دوڑو. اب یہ جو پیادے اور سوار، جب دو فریقوں کی لڑائی ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی قتل و غارت گری ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، قتال ہوتا ہے، تو وہاں پہ انسان اپنا پورا مال و اسباب جھونک دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، تمہارے پیادے بھی، تمہارے سوار بھی. پیادے اور سواروں سے مراد ہر وہ شخص جو معصیت میں لوگوں کے کام آ رہا ہے، وہ شیطان کا پیادہ ہے، شیطان کا سوار ہے. اس کی طرف سے وہ جنگ کر رہا ہے، شیطان کا حواری ہو کے، شیطان کا دوست بن کے وہ جنگ کر رہا ہے. ہر وہ شخص جو معصیت میں، نافرمانی میں دوسرے لوگوں کا شریک بن رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. من الجنت والناس، وہ چاہے جنات میں سے ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو، تو وہ اس کا وہ پیادہ بنتا ہے، اس کا سوار بنتا ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا قول، ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی طریقہ ایسا تو نہیں کہ جس میں شیطان کی تعاون ہو، شیطان کا تعاون ہو رہا ہو، اس کی مدد ہو رہی ہو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ. تیسرا فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ تم ان کے ساتھ مال میں شریک ہو جاؤ، اولاد میں شریک ہو جاؤ. مال میں شراکت داری کا مطلب یہ ہے کہ مال کمانے کے ایسے ذرائع اختیار کرنا کہ جو اللہ رب العالمین نے منع کر دیے ہیں. سود سے منع کر دیا، رشوت سے منع کر دیا، دھوکے سے منع کر دیا، بددیانتی سے منع کر دیا. لیکن انسان مال کمانے میں بس لگا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے، کہتا ہے کہ بس یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، مال کما کے ہی چھوڑنا ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، مال کے اندر تم اس کے حصہ دار بن جاؤ. یہی مال انسان خرچ کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کرتا ہے، اور سمجھ یہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہو رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے، رسموں کو پورا کر رہا ہے، اور دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہاں ہاں اللہ بڑا راضی ہو رہا ہے مجھ سے، میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ایسا نہیں تھا، آپ کی چاہت ایسی نہیں تھی. تو اب وہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے، ہمارا ایک جذبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ دین تو نہیں بن سکتا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، مال میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. والاولاد، اور اولاد میں حصہ ڈال دو ان کے. اولاد میں حصہ ڈالنا کیا ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر نہ کرنا، اولاد کو کھلے عام چھوڑ دینا، اس کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ دین پر چل رہی ہے، وہ اپنی آخرت کو بگاڑ رہی ہے، وہ دین کا حلیہ بگاڑ رہی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ہے. وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کرو، خوب خوب وعدے کرو. ایک وعدہ تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس میں عام طور پہ ہم گرفتار ہیں. وہ گرفتاری کہاں ہے کہ جھوٹے وعدوں میں، اس کی گفتگو میں، اس کے بہکاووں میں. ایک بڑا بہکاوا یہ ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو بہت کام ہے، آخر پہ توبہ کر لیں گے، کر لیتے ہیں یار، کر لیتے ہیں، ابھی یہ کر لوں، ابھی وہ کر لوں، پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں. پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، کیا معلوم کہ اگلی سانس آنی ہے نہیں آنی، وہ وقت اور وہ لمحہ آنا ہے یا نہیں آنا. ہمارے تو 50 سال گزر گئے اسی بات میں کہ ہاں توبہ کر لیتے ہیں، بس کل کر لیتے ہیں، اگلے ہفتے سے کر لیتے ہیں. تو اب یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اور یہ وہ بات ہے وعدہم، ان سے وعدے کر لو. گناہ کرواتا ہے اس امید پر کہ توبہ کر لیں گے. اچھا گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں. اب جو شخص گناہ کر ہی اس نیت سے رہا ہے کہ پھر توبہ کر لیں گے، یہ تو جرت ہے اس کی اللہ رب العالمین کے خلاف کہ اچھا میں یہ کام کر رہا ہوں. اس پہ ڈرنا چاہیے. اور وعیدہم، اس کے وعدوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے حیل و حجت کو، اس کے داؤ پیچ کو جان لیتا ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور
کمزور، لاچار، بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر امیدیں بھی باندھ رہا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نماز پڑھ کے راضی نہیں ہے، روزہ رکھ کے راضی نہیں ہے، اللہ کے کسی حکم کو پورا کر کے راضی نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ اس نے اللہ کی رضا کے لیے وقف نہیں کیے، دل میں یہ ہے ہاں اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ سارے ضابطے کس کے لیے ہیں؟ یہ قرآن پاک کے پورے جو صفحات ہیں یہ کس کے لیے تھے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں پھر وہ کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت، جو زندگیاں، اپنا سب کچھ دین کے لیے انہوں نے قربان کر دیا، وہ پھر کس کے لیے تھا؟ کیا یہ مفہوم، یہ مضمون ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے؟ انہوں نے کیوں اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے مال دولت کی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ لٹا دیا دین کی خاطر؟ یہ بات تو ہم سے زیادہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ یہ ہے وعیدہم، شیطان مسلسل انسان سے وعدے کر رہا ہے، مسلسل اس کو کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ ہٹ جائے گا پیچھے، اور وہ وہاں سے ہٹ کر یہ کہے گا کہ میں نے زور زبردستی تو نہیں کی تھی تمہارے اوپر، میں نے تم سے بات کی تھی، تم نے میری بات کو قبول کر لیا، لبیک کہہ دیا۔ تو اس لیے انسان کو فکر کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو شیطان کے ہیلے ہیں، جو اس کے جو چالیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ اپنے نعروں سے، اپنی آوازوں سے، اور وہ اپنے پیادہ اور شاہ سواروں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ مال میں بھی حصہ نکالتا ہے، وہ اولاد میں سے بھی حصہ نکالتا ہے، اور جھوٹے وعدے بھی انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔